لیکن دیکھیں یہ جو بلڈنگ کا معاملہ لیاری میں ہوا ہے، بلڈنگ گری ہے اور 27 جانیں چلی گئی ہیں، اس کے بعد اب اقدامات لیے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے ایسا واقعہ نہ ہو، جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو گرایا جائے، اور بڑی جو مخدوش سیریسنس عمارتیں ہیں نظر آ رہی ہے کہ آپ جب بھی ہم نیوز دیکھتے ہیں تو اس میں وہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ابھی کیا سٹیپس لے رہے ہیں انکروچمنٹس کے اگینسٹ، اور ویسے بھی یہ ساری بلڈنگز، لیکن جو بس میں کل بھی بات کر رہی تھی کہ جن کی بلڈنگ ہے، جنہوں نے یہ بنائی، ان کا نام بھی سامنے آنا چاہیے، کوئی نہ کوئی کمپنی ہوگی، کوئی نہ کوئی انسان ہوگا جس کا نام ہوگا اس کے پیچھے، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے سم ہاؤ، آئی تھنک کہ وہ ان کا ذکر ہونا چاہیے بالکل، اور سزا ملنی چاہیے جو لوگ ذمہ دار ہیں۔ اچھا، کراچی میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر بلدیات سعید غنی اور وزیر داخلہ ضیاء النجار نے لیاری واقعے کے بعد اجلاس سے متعلق بریفنگ بھی دی ہے، پریس کانفرنس میں بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جانی نقصان کا تو کوئی ازالہ نہیں ہے، لیکن ہم کمپنسیشن بھی دیں گے ان لوگوں کو جن کی جانیں گئی ہیں، ان خاندانوں کو 10 لاکھ روپے فی خاندان مالی امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعے کے بعد ڈائریکٹر لیول کے افسران کو معطل بھی کیا گیا ہے، اور ایس بی سی اے کے ان افسران کو معطل کیا ہے جو اس وقت علاقے میں تعینات تھے، جبکہ 2022 میں جو عمارت کو مخدوش قرار دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو وہاں کنسٹرکشن بھی ہوئی ہے، تو ان افسران کا بھی تعین کیا جا رہا ہے اور ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹوں میں وہ تحقیقاتی رپورٹ دے گی، نہ صرف لیاری بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو مخدوش عمارتیں ہیں، جو ناقابل رہائش ہیں، ان کے بارے میں ایک سروے اور باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، پھر ان کو گرانے کا عمل ہوگا، لوگوں کو جگہ اور لوگوں کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا، بیکاز گورنمنٹ از ویری سیریس۔ بالکل ایسے ہی تو اچھا، لیکن لوگ بھی جو ہیں اس میں ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ضروری ہے، اور 580 سم تھنگ بلڈنگز ہیں جو صرف کراچی میں ہیں، جو انلیگل ہیں، ڈینجرس ہیں، تو ان کو تو اب ہٹانا ہی پڑے گا۔ امید یہی ہے ہماری کہ اب ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کراچی سے نمائندہ 365 نیوز وقاص باقر نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور یہ وہیں اسی جگہ پر موجود ہے جہاں یہ بلڈنگ کلیپس کی ہے۔ وقاص، مجھے بتائیں اس وقت صورتحال کیا ہے اس بلڈنگ کے اطراف کی، اور لیاری کے اس علاقے میں مزید کتنی بلڈنگز ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا؟ جی، جو کہ بڑی خطرناک ہیں اور اینی ٹائم کولیپس کر سکتی ہیں۔ دیکھیں یہ ہم کچھ دیکھ بھی رہے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ جی بہت شکریہ۔ کراچی میں جو انسانی المیہ ہے، جو کہ کنکریٹ کے جنگل کی صورت موجود ہے، وہ صرف لیاری تک محدود نہیں ہے۔ لیاقت آباد ہو، ناظم آباد ہو، ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر اس طرح کے انسانی المیہ خدا نخواستہ کبھی بھی جنم لے سکتے ہیں۔ صرف ساؤتھ زون میں 51 ایسی خطرناک عمارتیں ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں پہلے تعمیر کی گئی تھی اور اب انتہائی خستہ حال ڈکلیئر کی جا چکی ہیں، اور وہ کسی صورت بھی رہائش کے قابل نہیں ہیں۔ ان رہائشی عمارتوں میں 450 افراد مقیم ہیں، زیادہ تر افراد پگڑی پر یا کرایہ داری سسٹم پر موجود ہیں۔ لیاری سب ڈویژن کی بات کی جائے تو جو وہ عمارت جس میں 27 افراد لقمہ اجل بنے، اس کے علاوہ اب بھی تقریباً 30-40 ایسی عمارتیں جو آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، جبکہ ایسی سینکڑوں عمارتیں ہیں جو کئی دہائیوں پہلے تعمیر کی گئیں اور اب مکمل مخدوش ہو چکی ہیں، اور اس میں سینکڑوں خاندان آباد ہیں، وہ بھی کسی صورت ناقابل رہائش نہیں ہیں۔ آباد ہے وقاص، یہ جو فیملیز آباد ہیں وہاں، وہ کسی کو رینٹ دیتی ہیں یا ویسے ہی بس فری میں رہ رہی ہیں کہ بھئی چلو کوئی جگہ ہے ہم چلے جائیں مجبوری میں، یا کسی کو رینٹ بھی دے رہی ہیں؟ دیکھیں، کراچی میں جو یہ کنکریٹ کا جنگل بنانے کا ایک المیہ ہے، اس میں 3 عوامل ہیں۔ ایک وہ بلڈر مافیا ہے جو علاقائی سطح پر ان پر بلڈر بناتا ہے، پھر اس کو مہنگے داموں فروخت کرتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی تعمیرات میں بنے فلیٹس کو خریدتے ہیں۔ تیسرا اس میں حکومتی عوامل ہے جو ایس بی سی کی صورت ذمہ دار ہے۔ تو جو کرایہ دار رہتے ہیں وہ کسی نہ کسی مالک مکان کے ہیں۔ بلڈر یہاں سے عمارت بنا کر جا چکا ہے، اور لوگ یہاں پر جو مقیم ہیں یا تو کرایہ دار ہیں یا مالک مکان ہیں، وہ رہ رہے ہیں۔ وہ ایسی عمارتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، کرایہ دار سستے کے چکر میں، اور جو مالک مکان ہے وہ بھی سستے فلیٹ کے چکر میں لے کر اپنی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ اب یہ عمارت 588 تو وہ عمارتیں ہیں جو مخدوش قرار دی جا چکی ہیں۔ اب بھی ایسی عمارتیں سینکڑوں ہیں جن کو انتہائی خستہ حال ہو چکی ہیں اور مخدوش قرار دیا جانا ہے، لیکن ایس بی سی کے پاس نہ افرادی قوت ہے، نہ ان کے پاس انتظامی اہلیت ہے، اور نہ ہی ان کے ڈیمالیشن اسکواڈ میں اتنی مشینری موجود ہے یہ اہلیت ہے، یہ ان کے اندر بھرپور اہلیت ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر تعمیرات کرنے دیں۔ یہ بھرپور اہلیت ہے کہ فیک جو ہے نا وہ جو اپروولز ہیں وہ دکھا کے لوگوں کو بیچ دیں، لوگوں کی جمع پونجی لگا دیں، لیکن جب قانونی طور پہ کارروائی کرنے کی بات آ رہی ہے تو ان کے پاس افرادی قوت۔ اچھا، یہ زمین کس کی ہے؟ یہ بلڈر کی زمین ہے ان کے نام ہے، یا گورنمنٹ کی زمین تھی جس پہ انہوں نے ناجائز کنسٹرکشن کی ہے؟
देखिए गैर कानूनी तामीरात जहां भी हुई हैं उसमें 90% जो है वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी जमीन है, जहां पर बिल्डर जो है वो जमीन खरीद कर प्लाजा खड़ा कर देता है इस तरह का। और ये कसीरुल मंजिला इमारतें, अब रिहायशी इमारत में कमर्शियल एक्टिविटीज है वो एक जुर्म है, रिहायशी इमारत नाकिस मटेरियल के साथ और गैर कानूनी तौर पर तामीर हुई वो एक दूसरा जुर्म है। तो ये तमाम वो जराइम है जो कि हो रहे हैं। नहीं, और आप देखें ना वकास ये भी है ना कि 60 गज की मलीर में, लांढी में, आवाज आ रही, मलीर में, लांढी में, लियारी में, साउथ जोन में इतनी सारी 80 गज पे, 60 गज पे 6 मंजिला इमारतें। अब मुझे बताएं कौन इसका अप्रूवल दे देता है कि 6 मंजिला इमारत आपने 60 गज पे बना दी, तो ये कार्रवाई कोई होने का इम्कान है अभी या नहीं? कानूनी काम की अप्रूवल नहीं होती है, ताकत के जोर पे। गैर कानूनी इमारत की अप्रूवल नहीं है, वो ताकत और पैसे के जोर पर ली जाती है। ये एक अरबों रुपए का चक्कर है जो कराची में बिल्डर माफिया के जरिए से लिया जाता है। इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी कराची भर में सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जो तामीर हो रही होंगी जिनका ना अप्रूवल है ना कुछ है। रिहायशी इमारत का कानून है, मजमूई तौर पर कराची में ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन होती है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड प्लस 6, ग्राउंड प्लस 7 की इमारतें तामीर हो रही हैं, न उनके नक्शे पास हैं, न वो नक्शों के मुताबिक बन रही हैं। तो ये ना तमाम ड्रेनेज का सिस्टम है, ना इमरजेंसी एग्जिट का सिस्टम है, ना कोई आपका पानी मिलता है वहां पर, और फिर भी लोग रह रहे हैं और वो बिक भी जाती हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वकास, जरा गौर से सुनिएगा ज़ोहेब, आप भी मुझे जवाब दें। अच्छा, अब हो ये रहा है कि ये बिल्डिंग्स जो हैं इनको डिमोलिश किया जा रहा है। डिमोलिश करने में बिल्डिंग के अच्छा खासा खर्चा आता है जो कि हुकूमत उठा रही है, ठीक है। अब बात ये कि एक बार डिमोलिश हो गई है बिल्डिंग्स, तो वो जो ज़मीन जिसका मालिक वो बिल्डर है जिसने बनाई थी, अब उसको एक साफ ज़मीन मिल गई, वो दोबारा वही बिल्डिंग एक और बनाएगा, उसका तो फ़ायदा हो गया। या ये कि ये ज़मीन अब हुकूमत इसको कॉन्फिस्केट करे कि इस पे खबरदार किसी ने अब कोई चीज़ बिल्डिंग बनाई, क्योंकि अगर ये वापस उसी बिल्डर को मिल गया उसके तो मज़े, उसकी तो लुडियाँ, क्योंकि डिमोलिश गवर्नमेंट ने करा के एक साफ ज़मीन दे दी, बेटा फिर बनाओ। ऐसा तो नहीं है ना चक्कर, ये अब ज़मीन किसके पास जाएगी? हु विल बी द ओनर ऑफ दिस लैंड? निशानदेही की है जी। तो ये बात, ये बड़ी जरूरी बात है। आप मुझे बताएंगे ये जमीन अब किसके नाम होगी, अब इस पे क्या बनेगा, कौन बनाएगा, किसकी है ये जमीन? इतना बड़ा सुकम मौजूद है कि कानून में इतना बड़ा सुकम मौजूद है कि इसके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट कार्रवाई नहीं हो सकती, और ये जमीन वाकईतन अब उसके बिल्डर के नाम पे जाएगी, हुकूमत इसको कुछ नहीं कर सकती। कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है, लेकिन चूंकि जुर्म इंसानी जानों का हुआ है, अब किसी न किसी तरीके से कोर्ट के रास्ते से कोई और इंतजामी ब्राइब देकर जो है वो दोबारा जमीन अपने पास ये तो देखो बिल्डर का, ओनर का फायदा हो गया, जमीन मतलब बिल्डिंग गिरी और वो दोबारा से यहाँ फ्लैट बनाएगा, दोबारा से लोगों को बेचेगा, ये तो फायदा हो गया उनका। इसका किसके पास है इसका जवाब? ये जमीन तो हुकूमत को इनसे ले लेनी चाहिए, खर्चा करेगी, ये तो कॉन्फिस्केट करनी चाहिए जमीन, या हुकूमत की किसी से और से भी बात करनी चाहिए। जी ऐसा ही है, बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अथॉरिटीज के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे तो हम उनसे जरूर ये तफसीली तौर पर बात करेंगे। वकास बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।